الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما اللهم رب زدنا علما۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دعا کو اپنی امت کی سفارش کے لیے محفوظ رکھیں۔ صحیح مسلم 198، اردو نمبر ہے 487۔ ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کی ایک دعا ہے جسے اللہ تعالی یقینی طور پر قبول فرمائے گا، جسے وہ کرتا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی دعا کو قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لیے محفوظ رکھوں۔ اور اسی طرح صحیح مسلم 199، اردو نمبر 491۔ ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کے لیے ایک مقبول دعا ہے اور میں نے اپنی دعا کو قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لیے چھپا رکھا ہے، جبکہ ہر نبی جلدی کرتے ہوئے دنیا میں دعا کر چکا ہے، میری شفاعت ہر اس انسان کو حاصل ہوگی انشاءاللہ جو میری امت سے اس حال میں فوت ہوگا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو یہ حق دیا ہے کہ اس کی ایک دعا ضرور قبول فرمائے گا، اور باقی دعائیں ان کے قبول ہونے کی امید ہوتی ہے، لیکن بعض قبول ہوتی ہیں اور بعض ظاہری طور پر قبول نہیں ہوتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے اس قدر شفیق اور مہربان ہیں کہ آپ نے وہ دعا اس جہان فانی دنیا میں نہیں کی، بلکہ آخرت میں جب کہ ہر ایک دوسرے سے بھاگ رہا ہوگا، ایسے افراتفری کے عالم میں امت کی نجات کی سفارش کی خاطر وہ دعا فرمائیں گے تو پھر امت کے لیے یہ کس قدر افسوسناک مقام ہے۔ وہ ایسے رحیم اور کریم نبی کی اطاعت اور فرمانبرداری سے بے رخی اور اعراض کا رویہ اختیار کرے۔ اور اسی طرح اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ شرک یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات، افعال اور حقوق میں کسی کو شریک ٹھہرانا اس قدر گناہگار جرم ہے کہ ایسا انسان قیامت کے دن آپ کی شفاعت سے محروم ہوگا، لیکن کبیرہ گناہ کا مرتکب سفارش کا حقدار ہوگا، اور کبیرہ گناہ کے لیے توبہ یہ بھی شرط ہے اور ضروری شرط ہے، اور ایک نیا وقت جو ہے نا جہنم سے نجات پا جائے گا۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ صحیح معنوں میں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ هذا من عند والله أعلم۔